پہلے ان حضرات کا ذکر فرمایا تھا جو اللہ کے ہاں مقبول ہیں، ان کی صفات بیان کی گئی جو مقبول بارگاہ الہی ہیں، کہ ایک تو وہ کہ وہ اپنے رب سے خوف زدہ رہتے ہیں، دوسری یہ کہ وہ اپنے رب کی تمام آیات پر کامل ایمان رکھتے ہیں، تیسری یہ کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، چوتھی یہ کہ وہ جو کچھ بھی عمل صالح کرتے ہیں تو ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا نیک عمل اللہ کے ہاں قبول ہوا یا نہیں ہوا، اور ان کو اس بات کا یقین کامل ہوتا ہے کہ وہ بالآخر اللہ کے پاس پلٹ کے جائیں گے۔ تو یہ چند صفات ان حضرات کی بیان کی جو اللہ کے ہاں مقبول ہیں، مومن ہیں، نیک اور صالح ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ ہر نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرتے ہیں، آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم بھی کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی حکم میں مبتلا یعنی نہیں کرتے، ہر آدمی کو اس کی وسعت طاقت کے مطابق ہی احکام کا پابند بناتے ہیں، اور یہ کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بالکل سچ سچ بولتی ہے، اس کتاب سے مراد نامہ عمل جو انسان نے اعمال کیے ہیں، ان کے اعمال کی کتاب ہمارے پاس بالکل سچ اور ٹھیک بات بولتی ہے کہ اس بندے نے کیا کیا، اس سے انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی، اور اس کے مطابق فیصلہ ہوگا اور لوگوں پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ یہ پچھلی آیات کا خلاصہ تھا۔ اب رخ کلام ان لوگوں کی طرف موڑا جا رہا ہے جو اللہ کے ہاں مردود ہیں، مقبول نہیں، کافر اور مشرک ہیں، ظالم ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ مخالفین کے دل، کافروں کے دل غفلت میں ہیں اس قرآن سے، یعنی وہ قرآن مجید میں غور اور تدبر بالکل نہیں کرتے، ان کے دل بالکل اس سے بے خبر ہے۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، تو اسی بے خبری میں وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اگر وہ اس سے خبردار ہو جائیں، اس کو سمجھ لیں، تو پھر کبھی انکار کی گنجائش نہ ہو، لیکن انکار کی وجہ یہ ہے کہ بے سوچے سمجھے یعنی وہ انکار کر رہے ہیں، ان کے دل سے بالکل غافل ہیں، دل غافل ہیں، عقیدہ غلط ہے، اور جب انسان کا دل غافل ہو، عقیدہ غلط ہو تو اس سے اعمال بھی
کسی حق بات کو سنیں یا اس کی مخالفت کریں. تو یہ سارا کام وہی کرتے ہیں کہ جن کو کمانے ومانے کی فکر تو ہوتی نہیں ہے اور کوئی مصروفیت تو ہوتی نہیں، تو بس وہ یہی کام کرتے ہیں کہ وہ اس کی مخالفت کرنی ہے، اس کی مخالفت کرنی ہے، اس کو اپنے پیچھے لگانا، اس کو اپنے پیچھے لگانا. تو اس لیے جب ہم ان میں سے خوشحال لوگوں کو جب پکڑیں گے عذاب کے ذریعے سے، تو اذا ہم یجأرون، اچانک وہ چیخنے لگیں گے، ہائے ہائے، اوہو کیا ہو گیا، یہ کیا بن گیا، اس کے بارے میں تو ہمیں سوچ بھی نہیں تھی کہ ایسا بھی ہوگا. دوبارہ جب ہم پکڑیں گے عذاب کے ذریعے سے تو پھر یہ چیخیں چلائیں گے، لا تجأروا اليوم، ہماری طرف سے بات آئے گی کہ آج چیخو چلاؤ نہیں، کیونکہ اس فریاد سے کچھ بھی حاصل ہونے کا نہیں. کیونکہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ شور و غل مچانے سے آدمی گرفت سے بچ جاتا ہے، یا پکڑا گیا تو سزا میں تخفیف ہو جاتی ہے، یا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے، لیکن آخرت میں کچھ بھی اس کا فائدہ نہیں ہوگا. نہ جو گرفتار ہوئے ان کو کچھ فائدہ ہوگا، اور نہ دوسرے جو چیخنے ان کی حمایتی ہوں گے ان کو بھی کچھ نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ لوگ چلائیں گے، ہائے کیا ہوا، تو ہماری طرف سے حکم کہ لا تجأروا اليوم، آج چلاؤ نہیں، انکم منا لا تنصرون، یقیناً تم ہماری طرف سے اب بالکل مدد نہیں کیے جاؤ گے، اب تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں، نہ ہم کریں گے نہ کوئی دوسرا کر سکتا ہے، اب لازمی طور پہ تمہیں پکڑا جائے. اور یہ کیوں کہ اب تمہاری مدد نہیں ہوگی، اب تمہارا چھٹکارا نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ہدایت کے اسباب تو ہم نے پورے کے پورے دنیا میں دے کر بھیجے تھے، ہدایت کے مکمل اسباب مہیا کیے گئے تھے تمہیں، اور تم نے کسی پر بھی توجہ نہیں دی، تو آج رونے دھونے سے کیا فائدہ ہے؟ یعنی اگر بات پہنچی نہ ہوتی تو ٹھیک ایک عذر تھا کہ ہمیں تو بات پہنچی نہیں ہے، ایسی بات تو ہوئی نہیں. ہم نے تو باقاعدہ تمام ہدایت کے اسباب یعنی انبیاء کرام، کتابیں، شریعتیں، جتنی بھی چیزیں سب بھیجی تھی. تو قد کانت آیاتی تتلی علیکم، میری آیتیں تم پر دنیا میں پڑھی جاتی تھیں، میرے احکامات تمہیں پڑھ کے سنائے جاتے تھے، میری شریعت، میرے قوانین تمہیں سنائے جاتے تھے، لیکن فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ، تم تھے کہ اپنی ایڑیوں کے بل تم مڑ کر چلے جاتے تھے. جہاں دیکھا کہ یہاں قرآن کی بات ہو رہی ہے، سنت کی بات ہو رہی ہے، شریعت کی بات ہو رہی ہے، تو تم فوراً وہاں سے پلٹ جاتے تھے. یعنی سننے تک بھی تم گوارا نہیں کرتے کہ چلو سن ہی تو لے. تو یہ تو حال تھا تمہارا دنیا میں، اب تمہارے چیخنے چلانے سے کیا ہو؟ یہ معاملہ جو ذکر کیا جا رہا ہے یہ تو کافروں کا معاملہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے بالکل توجہ ہی نہیں کی، بلکہ قرآن حکیم میں ہے کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، ایک دوسرے سے کہتے تھے قرآن سنو ہی، اور جہاں سنایا جائے وہاں شور مچایا کرو، شور مچایا کرو، تاکہ نہ تو اس کی کوئی بات، کوئی آیت، کوئی حکم تمہارے کانوں میں پڑے شور کی وجہ سے، نہ دوسرا کوئی سن سکے، نہ تم ہدایت قبول کرو نہ دوسروں کو ہدایت قبول کر سکے. یعنی اتنی تمہیں نفرت تھی ہمارے حکم سے، ہماری آیات سے، کہ سننے تک تم گوارا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہاں سے الٹے منہ بھاگ جاتے تھے. مستکبرین، اور ایسا کیوں کرتے تھے؟ کہتے تکبر کرتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے کہ یہ بھی کوئی بات ہے، یہ بھی کوئی قانون ہے، یہ بھی کوئی کتاب ہے، اس پر غرور کرتے ہوئے یہ کوئی سننے کی چیز ہے، یہ کوئی موضوع بحث ہے، کوئی سائنس کی بات ہوتی تو بیٹھو،
چاندنی راتوں میں بیٹھ کر قصے کہانیاں کرنا۔ پرانے زمانے میں یہ دستور تھا اور اب بھی بعض علاقوں میں یہ دستور ہوتا ہے کہ رات کو جب اب ماشاءاللہ اور کوئی اسباب آ گئے ہیں، اب آپس میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے، ٹی وی ہے، ٹی وی شریف موجود ہے اور دوسرے آلات بھی وہاں موجود ہے، کسی اور کو لانے کی ضرورت نہیں، اس کو آن کرو بیٹھ جاؤ، ساری رات گزر جائے گی۔ لیکن جب یہ خرافات نہیں تھی تو اس وقت کیا تھا کہ چند آدمی بیٹھتے تھے چاندنی رات میں اور پھر پرانے قصے کہانیاں شروع کر دیتے، تو اس کو سمر کہتے ہیں۔ تو یہ مکہ والے بھی رات کے وقت حرم کے آس پاس، اللہ کے گھر کے آس پاس چاندنی رات میں بیٹھ کے اللہ کے گھر کے پاس رات کو قصے کہانیاں کرتے ہیں قرآن کی۔ تو قصے کہانیاں کرنے والے، اور تہجرون یہ ہجرت سے بھی ہو سکتا ہے اور حجر سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ لفظ اگر حجر سے ہو تو اس کا مطلب بک بک کرنا، فضول بکواس کرنا، حجر، اور اگر حجر سے ہو یا ہجر سے، اس کا مطلب چھوڑ دینا، ہجر سے چھوڑ دینا۔ تو سامر تہجرون، اس حال میں کہ تم قصہ گو کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے خیال کی ترجمانی
السلام سے تعلیمات کا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام، سارے انبیاء کرام اپنے اپنے وقتوں میں اپنی اپنی امتوں کو اس تعلیمات سے روشناس کرتے رہے. تو کوئی انوکھی بات نہیں ہے، لیکن وہ کہتے تھے انوکھی بات، کہتے تھے یہ قیامت سے ڈراتا ہے، یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، ہم سے اس زندگی کا حساب لیا جائے گا، کہتا ہے جنت دوزخ ہے، کہتے ہیں حشر ہے. کہتے ہیں یہ ان باتوں سے تو ہمارے بزرگ بھی ڈرائے جاتے تھے، لیکن آج تک کوئی مرنے کے بعد آیا ہے؟ آج تک کوئی مرنے کے بعد آیا ہے؟ آج تک آ کر کسی نے اس دنیا کی کوئی بات سنائی؟ تو پہلے ہمارے باپ دادوں کو بھی کچھ اس قسم کے لوگ ڈراتے گئے، اور آج تک کوئی جا کر واپس نہیں آیا. اب یہ آئے ہیں ڈرانے والے کہ یوں ہوگا، موت کے بعد حیات ہوگی اور یہ ہوگا. میاں ہونا کچھ نہیں ہے، آج تک کچھ نہیں، تو اور کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی انوکھی نرالی بات کر رہے ہیں، بلکہ یہ وہی بات دہرا رہے ہیں جو ان سے پہلے انبیاء کرام ہر دور میں اپنی امتوں کو کہتے رہے. ان امتوں میں نے بھی جواب میں یہی بات کہی کہ اچھا یہ جو گیا ہے وہ تو نہیں آیا، ہر وقت جو گیا ہے وہ تو نہیں آیا. ارے میاں آئے گا تو قیامت کی طرح، ابھی تو قیامت آئی. انبیاء یہ کب کہتے ہیں کہ جائے گا اور کچھ عرصے کے بعد ہر ایک آدمی دوبارہ واپس آ جائے گا؟ انبیاء تو یہ فرماتے ہیں کہ جانے والے اب قیامت کے دن آئیں گے، اور قیامت کا دن جو ہے وہ تو ایک ہی دن ہوگا اور بالکل اینڈ اور آخر پہ آئے گا. انہوں نے کب کہا ہے کہ ہر امت جانے کے بعد واپس آ جائے گی؟ بہرحال یہ نہ ماننے کے بہانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جی انوکھی باتیں کرتے ہیں، نرالی باتیں کرتے ہیں، یہ غیر معقول باتیں کرتا ہے، یہ فلاں باتیں کرتا ہے. تو ایک تو ان کی گمراہی اور ضلالت کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن میں غور ہی نہیں کیا، بلکہ سننا تک گوارا نہیں کرتے. اور دوسری بات ہدایت نہ پانے کی یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انوکھی باتیں کرتا ہے، انہونی باتیں کرتا ہے، جس کو ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی کہ موت کے بعد پھر حیات ہوگی. اگر موت کے بعد حیات ہوتی تو کم از کم کوئی نہ کوئی مرا ہوا تو واپس آیا ہوتا. او پرانے صدیوں پرانے کوئی تو آیا ہوتا، لیکن کوئی بھی نہیں آیا. ام لم یعرفوا رسولهم، یہ تیسری بات ہے. یا یہ اس لیے ہدایت سے خالی ہیں اور آپ کی بات نہیں مانتے کہ انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، رسول ان کا کوئی اجنبی ہے، نیا آدمی ہے، ابھی ابھی یہاں پر آیا ہے، یہ اس کی سیرت اور کردار سے واقف نہیں، اس لیے اس کی بات نہیں مانتے. یہ بات بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جو ان کا رسول ہے وہ انہی کی بستی میں پیدا ہوا، انہی کے قبیلے کا آدمی ہے. اس کی ساری زندگی 40 سالہ زندگی نبوت سے پہلے کی انہی کے درمیان گزری ہے. وہ اس کی نبوت سے پہلی زندگی سے پوری طریقے سے واقف ہے، پورے طریقے سے واقف ہے، اور اس کی راست بازی اور اس کی سچائی اور اس کی امانت اور اس کی دیانت کے ہر فرد مکے والا قائل ہے. صادق اور امین انہی کا دیا ہوا لقب ہے کہ اس سے بڑا راست باز، اس سے بڑا سچا کوئی دوسرا آدمی نہیں. کل تک یہی لوگ اس کو آنکھوں یعنی ہاتھوں پہ اٹھاتے تھے، پلکیں بچھاتے تھے عزت اور تقریم سے. آج انہوں نے جب اللہ کی بات شروع کی ہے تو انہوں نے نظریں پھیر دی، اور اب اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں جیسے کہ وہ آج پہلی مرتبہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس سے سرے سے واقف نہیں. تو اس بات کو سورہ یونس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ لوگوں تم جو میری مخالفت کرتے ہو تو کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو. فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں عمر کا ایک بڑا حصہ تمہارے اندر
تک تو جھوٹ نہ بولے. اب دو تہائی زندگی گزر گئی، ایک تہائی زندگی باقی رہ گئی، تو اس میں تم سے جھوٹ بولا گیا. یعنی عقل سے کام ہو. تو ایسی بات بھی نہیں کہ انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا اس لیے انکار کر رہے ہیں، بلکہ پہچان. ام لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون، کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں کہ یہ اس کا انکار کر رہے ہیں، اس کو نیا اجنبی سمجھ رہے ہیں، جیسے کہ وہ آج ہی آیا اور آج ہی اس نے کوئی بات شروع کی ہے. ایسا ام یقولون بہ جنہ، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں صاحب ہیں تو وہی ہیں، لیکن آدمی بیمار بھی تو ہو جاتا ہے نا. بیمار بھی تو ہو جاتا ہے. پہلے تو بالکل 40 سال ٹھیک ٹھاک تھے، اب ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جنون ہو گیا ہے، اب بالکل الٹی باتیں کرنے لگے. تو ام یقولون بہ جنہ، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہو گیا ہے. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ نون والقلم میں دیا ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے پاگل دیوانے نہیں ہیں. آپ پر جو الزام لگاتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، تو یہ تو آپ پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. وہی نازل ہوتی ہے، آپ کو نبوت کے منصب پہ فائز کیا ہے، آپ کے تو مراتب اللہ نے بڑھائے ہیں، نہ یہ کہ اللہ کی نعمتوں کی سے آپ کو مجنون ہے. یہ بالکل الٹی بات کرتے ہیں. آپ کو تو پہلے سے بھی زیادہ نوازشیں اللہ کی آپ پر ہوئی، آپ کو تو ایک عالی منصب پہ اللہ نے فائز کیا، لیکن بار انہوں نے یہ الزام لگایا. اس لیے
زبان سے بھی کہیں گے، جس کو حدیث کہتے ہیں، وہ بھی وہی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی وہی ہے، لیکن ان کی زبان کے الفاظ ہیں، یہ الفاظ بھی اللہ کے ہیں، وہ لفظ نبی کے ہیں، مطلب اللہ کا ہے، تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ نہیں؟ آپ بخاری شریف لا کے یہاں رکھیں پڑھیں اور ادھر قرآن پڑھیں تو دونوں میں نمایاں فرق ہے یا نہیں؟ کوئی جوڑ ہے حدیث کے ساتھ اس کا نہیں؟ تو اب بھی کوئی کہے کہ نہیں یہ اس کی کلام ہے، یہ اس نے خود بنائی ہے، جبکہ اس کی اپنی کلام بھی موجود ہے اور بالکل میچ نہیں کرتی اس کے ساتھ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے بالکل حق اور سچ بات لائے. کوئی دنیا کا آدمی اس جیسی کلام لا کے بتائے، سارے اہل عرب مل جائیں، عربی زبان بولتے ہیں، کتابیں بھی لکھتے ہیں جی، اشعار بھی پڑھتے ہیں، بڑے بڑے ناقد بھی ہیں جی، لیکن ان کی کلام کو رکھو اور پھر قرآن کو رکھو، کوئی میچ ہے؟ خود حضور کی کلام اور اس کا میچ ہے؟ بات تو بالکل بکھری ہوئی ہے. بل جاءہم بالحق، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سچ لے کر آئے ہیں، لیکن وہ اکثر للحق کارہون، ان کی اکثریت حق کو پسند نہیں کرتی، ان کی اکثریت بھی حق کو پسند نہیں کرتی تھی. آج بھی دنیا کی اکثریت حق کو پسند نہیں کرتی، لیکن دنیا والوں کا ہم کیوں روئیں؟ ہم جو اللہ کی کلام کو کلام مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو نبی مانتے ہیں، اس کی کلام کو نجات کا ذریعہ بھی کہتے ہیں، لیکن ہم کون سا اس پہ عمل کرتے ہیں؟ ہم نے بھی عمل کے راستے اور نکالے ہوئے ہیں، ہم نے بھی کامیابی کے لائنیں اور نکالی ہوئی ہیں. اس کو صرف ہم برکت کے لیے پڑھتے ہیں اور ایثار ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. کوئی مر گیا تو تیجے پہ پڑھ لیا، ختم قرآن ہو گیا، 40 پہ پڑھ لیا، برسی پہ پڑھ لیا، یہ دن بھی اپنے مقرر کیے ہوئے اپنی ضرورت کے لیے. اور یہ کہ کوئی مرنے لگتا ہے، اچھا بھائی سورہ یاسین کوئی پڑھا اس کے پاس، اچھی بات ہے، حضور کا فرمان ہے کہ مرنے والوں کے پاس سورہ یاسین پڑھو، لیکن کوئی اسی لیے سورہ یاسین نہیں ہے کہ صرف مرنے والے کے پاس پڑھو، آگے پیچھے نہیں پڑھنا، یا پڑھنا تو سوچنا نہیں کہ اس میں کیا بات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مرنے والے کے پاس پڑھو. اس لیے کہ اس میں آخرت کا ایسا بیان ہے کہ مرنے والے کے پاس پڑھا، اس نے سوچا سمجھا تو وہ سچی توبہ کر لے گا. لیکن یہاں ہمارے مرنے والے سمجھتے کیا ہے جا رہا ہے، جنہوں نے زندگی میں قرآن کو نہیں سمجھا ہوگا وہ موت کا کیا سمجھے، اس کے پاس پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو مرنے والے کے پاس پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے مضامین اس کے جب کان میں پڑھیں گے وہ سمجھے گا تو آخر دم میں توبہ کر لے گا. سمجھیے، نہ پڑھنے والے کو سمجھے نہ سننے والے کو سمجھے. تو خیر ہم نے بھی اللہ کی کتاب کو ایک رسمی چیز بنا رکھا ہے، تو دوسروں کا کیا شکوہ کریں؟ ہماری رائے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو اکثر ہمارے بھی ایسے ہیں نا کہ جب قرآن کی بات، قرآن کا نظام تو پسند نہیں کرتے، اس دور میں قرآن کی باتیں کرتے ہیں. یہ 15ویں صدی جا رہی ہے، اس میں بھی قرآن کی باتیں کرتے ہیں. پتہ نہیں کہ یہ کتاب پرانی ہونے والی نہیں ہے، اس پہ بے شک صدیاں بیت جائیں، یہ زندہ و جاوید کتاب ہے، اس کے احکامات بالکل تازہ بتازہ ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. تم پرانے ہو جاؤ گے، قرآن پرانا ہونے والا نہیں. لیکن بہرحال ہمارا رویہ بھی ٹھیک ہے. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، تو چونکہ ان کی خواہشات اور ان کی مرضیات کے خلاف بات اس لیے پسند نہیں کرتے اور تنقید کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں. لیکن اگر یہ حق، قرآن حق جو ہے، اگر یہ خواہش، ان کی خواہشات کی پیروی کرے، اللہ کا نبی یا اللہ کی کتاب ان کی مرضی کی باتیں کہیں جو وہ چاہتے ہیں، تو پھر تو کیا ہو جائے گا؟ کائنات کا نظام ہی بگڑ جائے گا. اگر حق
سودا بازی، اصول اٹل، اصول نہیں چھوڑا جا سکتا، اس لیے فرمایا نہیں یہ بات چھوڑیے کہ کبھی ادھر جاؤ کبھی ادھر جاؤ، ودو لوگ، لیکن ان کی پیشکش ودو لوگ تو دینو فیدینو، وہ پسند کرتے ہیں کہ آپ ڈھیلے ہو جائیں، آپ چستی نہ دکھائیں، تو وہ بھی ڈھیلے ہو جائیں گے آپ کے مخالف۔ لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کر لے، ٹھیک ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ اب بہت کچھ ہو جائے گا، لفسدت السماوات والارض، تو آسمانوں میں بھی بگاڑ پیدا ہو جائے گا، زمین میں بھی بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ اگر حق ڈٹا رہے گا تو سسٹم کسی طریقے سے چلتا ہی رہے گا، اور جب حق نے کمزوری دکھائی تو صرف زمین کا نہیں آسمانوں کا نظام بھی بگڑ جائے گا، اور صرف زمین آسمان کا نہیں ومن فیہن، جو کائنات زمین آسمان کے اندر بستی ہے سب کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ اب یہ بگاڑ تو ہمیں نظر آتا نہیں ہے، اور ہم اگر کسی کا کہیں کہاں بگاڑ ہوتا ہے دکھاؤ تو صحیح، اس لیے کہ ہم بگاڑ کا معنی ہی کچھ اور لیتے ہیں، اور قرآن جس چیز کو بگاڑ کہتا ہے وہ چیز ہی اور ہے، ہمارے نظریے میں بگاڑ چیز ہی اور ہے، ہم تو صرف دنگے فساد کو ہی فساد کہتے ہیں، لوٹ مار ہو، ڈنڈے چلے، پتھر برسے، جی جھینگا مشتی ہو، مار کٹائی ہو، توڑ پھوڑ ہو، ٹائر جلائے جائے، ٹھیک ہے، جلوس نکالا جائے، نعرے لگائے جائے، ہمارے یہاں فساد اس کا نام ہے، لیکن قرآن کے نزدیک یہ فساد نہیں ہے، یہ فساد کا نتیجہ ہے، یہ فساد کا رزلٹ، فساد نہیں ہے۔ قرآن کس کو فساد کہتا ہے؟ جب دل کی دنیا بگڑتی ہے تو اس طرف کے فساد ہوتا ہے، دل کی دنیا بگڑ جائے تو اس کا نام ہے فساد، اسی کے اب دل بگڑتا ہے تو پھر باہر سب بگڑتا ہے، آنکھ بھی بگڑتی ہے، ہاتھ بھی بگڑتا ہے، کان بھی بگڑتا ہے، زبان بھی بگڑتی ہے، سارا نظام بگڑتا ہے، لیکن جب دل ٹھیک ہوتا ہے تو سب سکون ہوتا ہے، اور دل میں سکون کا اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل میں سکون اور بگاڑ کا نہ ہونا اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد سے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ جس میں انسانی میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جی جب وہ ٹھیک ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، تو سارا نظام جسم کا ٹھیک ہوتا ہے، آنکھ ٹھیک کام کرتی ہے، ہاتھ ٹھیک کام کرتے ہیں، کان ٹھیک کرتا ہے، زبان سب۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، لیکن جب وہ ٹکڑا بگڑتا ہے، فسدت کلو، فسد جسد کلو، سارا نظام جسم کا بگڑتا ہے۔ تو یہ اختلاج قلب کی بات نہیں ہے، یعنی طبی اور ڈاکٹری لحاظ سے وہ نہیں، یہ دوسری بگاڑ ہے۔ جب دل اللہ سے بگڑتا ہے، خدا کے قانون سے بگڑتا ہے، تو انسان کے سارے اعضاء بگڑتے ہیں، جب اعضاء بگڑتا ہے تو پھر وہ فساد سے دنگا فساد شروع ہو جاتا ہے، تو وہ اس کے بگڑنے کے نتیجہ ہے، اس کے بعد تو لہذا پولیس سے بات نہیں چلتی، فوج سے بات نہیں چلتی، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، اس میں وہ بات اتارو کہ اس میں صلاحیت پیدا ہو جائے، یہ ڈنڈے سے نہیں ہوگا، کتنے مارو گے، پیٹو گے، کتنا قتل و غارت کرو گے، کتنا لوگوں کو اندر بند کرو گے گھروں کے اندر، کیا اس سے دل کے جذبات ٹھنڈے ہوتے ہیں؟ پھر نکلیں گے تو پھر وہی کریں گے، جب تک یہ بگڑا رہے گا تو اصلاح نہیں، ہاں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، تو پھر فوج کی بھی ضرورت نہیں ہے، رات کے اندھیروں میں بھی امن و امان ہے، دن دہاڑے بھی امن و امان ہے، شہر میں بھی امن و امان ہے، دیہات میں بھی امن و امان ہے، اگر یہاں امن و امان اور یہ بگڑا ہے تو یہ مصنوعی حفاظتیں نہیں ٹھیک
سے آخر تک جانتے ہیں، اس کے کردار سے واقف ہیں، اس کی سچائی، اس کی دیانت امانت سے واقف ہیں، اور یہ کہ قرآن کی حقانیت سے واقف ہیں۔ صرف یہ کہ اس میں غور نہیں کرتے، اس کو سنتے نہیں، اس میں غور نہیں کرتے، تو اس لیے رستے مسدود ہیں، یعنی اسباب بالکل ٹھیک ہیں ہدایت کے، لیکن اسباب کو اپناتے ہی نہیں، تو اپنائے کوئی نہیں۔ اب ایک آدمی آج رات کی تاریکی میں سفر کرتا ہے اور اس کے پاس ٹارچ موجود ہے، اس کے پاس لائٹ موجود ہے، لیکن اس نے آنکھیں بند کر لی تو کھڈے میں گرے گا نہیں۔ لائٹ موجود ہے صاحب جی، لیکن آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، تو کیا فائدہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن یہ تو نور مبین ہے، قرآن نور مبین ہے۔ تورات کو بھی کہا کہ فی ہدی و نور، تورات میں بھی ہدایت اور روشنی کی باتیں، انجیل کے لیے بھی کہا کہ فی ہدی و نور، اس میں ہدایت اور روشنی کی باتیں، ہر اللہ کی آسمانی تعلیم سراپا نور اور ہدایت ہے، لیکن قرآن کو تو کہا نور مبینہ، نور ہی نہیں، نور مبین، بالکل واضح لائٹ، بالکل دھیمی نہیں، ڈیم نہیں، بالکل واضح لائٹ، انزلنا الیکم نورا مبینہ۔ تو نور مبین ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی گرتا ہے کھڈے میں، ایکسیڈنٹ اس کا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی، اس لیے کہ اس نور سے استفادے کے لیے ایک اندر کا نور ہونا بھی ضروری ہے، جیسے اس نور سے استفادے کے لیے خارج کا ایک نور بھی ہونا ضروری ہے۔ مطلب کہ آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں، روشنی بالکل ٹھیک ہے، لیکن رات کی تاریکی ہے، تو آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، تو کوئی فائدہ ہوگا؟ اس کے لیے باہر کی لائٹ ضروری ہے۔ دن کے وقت سورج ہے، ٹھیک ہے نا، رات کے وقت چراغ سے لے کر جتنی ہماری روشنیاں ہیں، چاند وغیرہ یا جو ہماری گھروں میں روشنی ہے، یہ سب ضروری ہیں، ورنہ اس روشنی کے ہوتے ہوئے اگر باہر کی روشنی نہیں ہوگی تو یہ کارآمد نہیں۔ تو اسی طریقے سے معاملہ اندر کی روشنی کا بھی ہے، کہ اندر کی جو روشنی ہے، عقل کی روشنی، عقل کی روشنی، دل کی روشنی، اس کے لیے بھی ایک خارجی روشنی کا وجود ضروری ہے، ورنہ وہ ایک حد تک تو رہنمائی کرے گی، آگے رہنمائی چھوڑ دے گی۔ اور عقل کی روشنی خارجی، وہ اللہ کی وحی ہے، اللہ کی وحی کی تعلیمات۔ اگر اس سے آدمی آنکھیں بند کر لے گا، میرے پاس تو ماشاءاللہ افلاطون کی عقل ہے، اور میں تو سب سے زیادہ عقیل اور فہیم ہوں، تو یہ عقل اس کو کسی کھڈے میں گرا دے گی، کہیں ایکسیڈنٹ اس کا کرا ہی دے گی، اس لیے کہ عقل کے لیے بھی کسی روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ اللہ کی وحی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تم کے لیے نور مبین، نور مبین نازل کیا ہے۔ تو مطلب اسباب پورے ہیں، نبی ہے جس کی صفت کیا ہے، شاہد المبشر ونذیرا وداعیا الی اللہ وسراجا منیرا، نبی بھی سراج منیر ہے، روشن چراغ، اور قرآن بھی نور مبین ہے، تو اسباب تو پورے ہیں۔ اب کوئی اسباب کا اختیار نہ کرے اور وہ آنکھیں بند کر لے، تو یوں تو ہدایت کرنی ہے، آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اس نصیحت سے، ہم نے ان کو نصیحت کی کتاب دی، لیکن یہ اس نصیحت سے منہ پھیرنے والے قبول نہیں کرتے۔ جنہوں نے اس نصیحت اور اس روشنی سے استفادہ کیا، دنیا میں وہ بے مثال انسان بنے، تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام، جنہوں نے پورا استفادہ کیا ان دونوں لائٹوں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور قرآن حکیم کی تعلیمات سے پورا استفادہ کیا، تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کے زمانے میں حضور کی تعلیمات اور قرآنی تعلیمات، یعنی قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث
صلی اللہ علیہ وسلم اور کم و بیش 1.25 لاکھ سے اوپر صحابہ ان کے شاگرد تھے. کسی کو زیادہ شاگردی کا موقع ملا، کسی کو کم ملا جی، لیکن بہرحال جو بھی جنہوں نے بھی آپ کے چہرے پر نظر ڈالی وہ صحابی تو ہو گیا، صحابیت کے شرف اس کو حاصل ہو گیا. اور صحابیت کا شرف ایسی چیز ہے کہ اس کے مقابلے میں دوسری کوئی چیز نہیں. یہ اہل علم کا متفقہ عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ جس نے ایک لمحے بھی کلمہ پڑھ کے حضور کی صحبت اٹھائی، اگر دیکھنا نصیب نہیں ہوا، نابینا تھا، پر حضور کی صحبت اس کو مل گئی. عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی، وہ نابینا تھا، حضور کو دیکھا تو کلمہ پڑھ کر ایک لمحے کے لیے حضور کی صحبت جس کو میسر ہو گئی اور پھر اسی کلمے پہ اس کی موت آ گئی، تو ساری دنیا کے ولی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ساری ولی بھی، باقی سارے لوگ ایک طرف، ایک صحابی، ایک لمحے کے صحابی کا یہ مقام. تو خیر صحابہ کرام وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ نور ہدایت سے اپنے آپ کو منور کیا، اور ان کی تعلیمات کا اول آخر یہی تھا، قرآن، حضور کے ارشادات. پھر دنیا میں انہوں نے جو کامیابیاں حاصل کی کسی اور کوئی اور کر سکا. ان کے پاس مادی وسائل کم تھے، مادی وسائل بے انتہا کم تھے، افرادی قوت بھی بے انتہا کم تھی، لیکن انہوں نے بڑی بڑی قوتوں سے ٹکر لی اور ان کو نیست و نابود کر دیا، اور ایسا نظام عدل دنیا میں قائم کیا کہ مخالف بھی کہتے ہیں کہ ایسا نظام عدل کوئی قائم نہیں کر سکا. آپ کو معلوم ہوگا کہ گاندھی جی جب ملک آزاد ہوا تو اس نے اپنے وزیروں سے کیا کہا تھا، جو اس وقت وزیر تھے، ہندو وزیر تھے، زیادہ لوگ تھے، کچھ دوسرے بھی تھے، تو ان کو کیا کہا تھا، اگر تم کامیاب حکومت چلانا چاہتے ہو تو ابو بکر عمر کی پیروی کرو. یعنی وہ جہانگیردہ آدمی، پڑھا لکھا آدمی، ایسا معمولی آدمی نہیں، بڑا قائد کا لیڈر تھا. اگر کوئی اور مثال ہندوؤں میں اس کی ہوتی، سکھوں میں ہوتی، تو اس کو بھی پیش کر سکتا تھا کہ فلاں صاحب کی طرح کرنا فلاں، لیکن اس کے علم میں ان کے سوا کوئی اور شخصیات نہیں تھی. تو اس لیے اس نے مجبوراً کہا، اگر عذر ملتا تو یقیناً ان کا نام لیتا، نہیں ملا تو کہا ابو بکر عمر کو رہنما بنا. تو ابو بکر عمر کی تعلیمات کا حاصل کیا ہے، قرآن اور سنت، اور کوئی کسی ادارے میں نہیں پڑھے، نہ کوئی ٹریننگ لی، لیکن اس کے نور مبین سے ایسے منور ہو گئے کہ ان کی مثالیں اب 14ویں صدی میں بھی دینے لگی کہ وہ کامیاب حکومت تھی. اور برنارڈ شاہ جو یورپ کا ڈرامہ نویس تھا، بڑا گزرا، تو اس نے کیا کہا کہ دنیا میں اگر ایک عمر اور پیدا ہو جاتا، ایک عمر اور پیدا ہو جاتا اس عمر کے بعد، یا وہی عمر 10 سال اور زندہ رہتا، تو کفر کا نشان اسی کو 10 سال اور مل جاتے، یا اس کی جگہ اسی طرح کا ایک عمر اور پیدا ہو جاتا، تو اس کو کیا ضرورت ہے اگر عمر کی تعریف کرنی، کسی اور کی مثال دے دینا، لیکن مثال ہے ہی نہیں تو دے گا کہاں سے. تو بھائی ان بے مثال شخصیات کا نصاب تعلیم کیا تھا؟ میں آپ کو صرف یہی بتانا چاہتا ہوں، نصاب تعلیم کیا تھا؟ صرف قرآن اور حضور کے ارشادات، کوئی تیسری چیز اس کے ساتھ نہیں تھی کہ وہ ریاضی میں اتنے ممتاز تھے، وہ معاشیات میں اتنے قابل تھے، اور وہ سیاسیات میں ایسے تھے. ان کی سیاست، ان کی معیشت، ان کی سب چیزیں یہی سے تھی. سب چیزیں یہاں آج بھی، لیکن انہوں نے تدبر سے قرآن پڑھا. کل میں حدیث پڑھا رہا تھا کہ عبداللہ ابن عمر نے 8 سالوں میں صرف سورہ بقرہ پڑھی، 8 سال.
مثال ہونے کے قائل ہیں، کیونکہ اس کی چیلنج کو قبول ہی نہیں کیا انہوں نے، تو پھر کیا بات ہے، پھر کیوں نہیں مانتے؟ اب تسأل خرجا، کیا آپ ان سے کوئی تنخواہ مانگتے ہیں؟ خرچ اور خراج اصل میں ٹیکس کو کہتے ہیں، لیکن یہ تنخواہ پہ بھی بولا جاتا ہے، تو کیا آپ ان سے کوئی ٹیکس یا کوئی تنخواہ لیتے ہیں؟ تو یہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو آپ کی بات نہیں مانتے کہ بھائی ہم آپ کا خرچہ نہیں برداشت کر سکتے، لہذا ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ یہ بات بھی نہیں، آپ کو بار بار، آپ کیا سارے انبیاء کرام بار بار اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ میاں لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تبلیغ اسلام اور تبلیغ دین اور تبلیغ رسالت پہ تم سے کوئی مزدوری تنخواہ نہیں مانگتے۔ آپ بھی کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، تو یہ بوجھ بھی نہیں، آپ تو بے لوث اور بالکل مکمل فری میں یہ بات ان کو پہنچاتے ہیں، تو پھر کیوں؟ ہم تصل خرج، کیا آپ ان سے ٹیکس مانگتے ہیں، تنخواہ مانگتے ہیں؟ فخراج ربک خیر، نہیں، آپ کے رب کی طرف سے آپ کو ملنے والا خراج ہی اچھا ہے، آپ ان سے نہیں مانگتے، آپ اسی پہ نظر رکھے ہوئے ہیں جو اللہ اپنی ڈیوٹی انجام دینے والے کو دیں گے۔ تو یہ چونکہ ڈیوٹی اللہ کی ہے، کام اللہ کا ہے، تو اس کی مزدوری بھی اللہ ہی دیں گے، دوسرا کوئی کیا دے گا؟ تو وہی بہتر ہے، آپ اسی پہ نظر رکھتے ہیں، آپ ان سے کچھ نہیں مطالبہ کرتے۔ اور وہ خیر الرازقین، اللہ ہی سب روزی رسانوں میں سے بہتر روزی رسان، سب روزی دینے والوں میں سے سب سے، یعنی باقی روزی دینے والوں کا مطلب یہ کہ جیسے کوئی کسی کو کما کے دیتا، ویسے اصل میں رزاق تو اللہ ہی کی ذات ہے، کوئی دوسرا رزاق تو ہے ہی نہیں، تو خیر الرازقین کا رزاقین نہیں کہا، رزاق صرف اللہ کی صفت ہے، لیکن رازق تو اور بھی کوئی ہو سکتا ہے جو کما کر کسی کو کھلائے، تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو یعنی کھلانے والوں میں سب سے بہتر کھلانے والے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُو إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ ان لوگوں کو دعوت دیتے ہیں صراط مستقیم کی، سیدھے رستے کی، جنت والے رستے کی، نجات کے رستے کی، دونوں جہاں کی کامیابی کے رستے کی۔ یعنی صراط مستقیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف جنت کا رستہ، صرف آخرت کی بھلائی کا، بلکہ یہ ایک ایسا رستہ ہے کہ اس کو اختیار کرنے سے دنیا کی بھلائی بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اب جو لوگ آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، اور وہ اس دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں، جیسے کہ پیچھے یہ بات گزر چکی ہے کہ کفار کیا کہتے تھے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، بس یہی دنیا کی زندگی ہے، یہیں ہم پیدا ہوتے اور مرتے ہیں اور موت کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ تو جو لوگ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان نہیں رکھتے، عن الصراط لناکبون، وہی صراط مستقیم سے پھرے ہوئے ہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے اس کی صراط مستقیم پر چلنے کی، وہ تو یہیں کی کامیابی کو آخری کامیابی سمجھتے ہیں، اور یہیں کی بناوٹ سجاوٹ کو اور یہیں کی راحت اور آرام کو یعنی سمجھے ہوئے ہیں، تو اسی کو بولے گے، ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کوئی اور رستہ اپنائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ دلائل کے رستے سے یہ نہیں مانتے، شواہد کے، معجزات کے یہ نہیں مانتے، تو انہی کی بھلائی کی خاطر آپ نے فرمایا کہ یا اللہ ذرا ان کو مشکل میں ذرا ڈال دیجیے، ہو سکتا ہے کہ مشکل میں پڑھ کے مان لیں، راحت میں پڑھ کے تو نہیں مان رہے، اصول اور دلائل کے لحاظ سے جو نہیں مان رہے، تو ذرا ان سے یہ نعمتیں ذرا ان سے چھین لیں، شاید مشکل میں پڑھ کے آ جائیں، تو یہ دعا بھی ان کی بھلائی کی خاطر آپ نے کی۔
ایسا وقت آ گیا مکہ والوں پر کہ سڑے ہوئے چمڑے دھو دھو کر چباتے کھاتے مردار پڑے گئے، ایسا وقت آ گیا۔ تو انہوں نے پھر ایک وفد تجویز کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے، جن کے سربراہ ابو سفیان تھے رضی اللہ عنہ۔ تو وہ وفد گیا مدینہ منورہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی،
سے پاؤں تک ایک ایک بال اللہ کی قدرت کا نشان ہے کہ جو چیز اللہ نے دی ہے وہ ساری دنیا کی دولتیں خرچ کر کے بھی وہ حاصل نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، اور ساری دنیا کی طاقتیں اور قوتیں اور ٹیکنالوجی صرف کرنے تو اللہ کا بنایا ہوا بال نہیں بنا سکتے۔ مصنوعی تو چاہے وہ کیسی چیزیں بنا ڈالیں گے، لیکن اللہ نے جسم کے جو پارٹ دیے ہیں کوئی بنا سکتا۔ تو یوں تو ہر حصہ بدن، ہر جزء بدن اللہ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے، اس کی توحید کی دلیل ہے۔ لیکن پھر بھی فرق مراتب ہے، اللہ کی نعمتوں کے اندر بھی فرق مراتب ہے، کوئی نعمت کسی نعمت سے کہیں زیادہ قیمتی، کہیں زیادہ بڑھیا ہے۔ تو یا اللہ تعالیٰ انسانی جسم کے اندر ودیعت شدہ نعمتوں میں سے 3 نعمتوں کو اپنی قدرت کی نشانی بتا دیں کہ کوئی دوسرا بھی ایسا دے سکتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ دیکھو اللہ ہی تو وہ ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ اللہ ہی تو وہ ہے کہ جس نے پیدا کیے تمہارے لیے کان۔ کان کے لیے تو لفظ اذن ہے، سمع اصل میں قوت سماعت کا نام ہے، جو کان میں سننے کی قوت اللہ نے رکھی ہے نا، سمع اس کو کہتے ہیں۔ لیکن اس قوت سے کبھی کبھی وہ پارٹ اور حصہ جو ہے وہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے، ورنہ اس کا نام کان کا اذن ہے۔ اس میں کبھی قوت سماعت ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی۔ کان ہوتا ہے پر قوت سماعت نہیں ہوتی۔ تو اگر کان ہے اور قوت سماعت نہیں پھر تو کوئی فائدے کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اصل چیز جو قوت سماعت ہے اس کا ذکر فرمایا۔ تو اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیے تمہارے لیے سماعت، کان یعنی اس کے اندر سننے کی قوت، والابصار اور بصارت۔ بصارت دیکھنے کی قوت کو کہتے ہیں، ویسے آنکھ کو تو عین کہتے ہیں۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ خالی آنکھ نہیں بلکہ آنکھنے میں دیکھنے کی قوت، خالی کان نہیں کاننے میں سننے کی قوت، والافئدہ اور دل۔ دل کے لیے اصل لفظ تو قلب ہے، اور فؤاد جو ہے اس کے اوپر کے پردے کو کہتے ہیں۔ دل کے اوپر جو غلاف ہوتا ہے نا پردہ، اس کو افئدہ کہتے ہیں، فؤاد۔ وہ اسی کے اندر دل لپٹا ہوتا ہے، تو اس لیے اس سے دل مراد ہے، افئدہ۔ کہ یہ 3 قوتیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے بدن میں رکھی۔ دیکھو کہ تحصیل علم کے سب سے بڑے ذرائع یہ ہیں، علم حاصل کرنے کے بڑے ذرائع یہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں 14ویں پارے میں بھی ذکر فرمایا، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ کہ دیکھو اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، بالکل ان پڑھ، جی کچھ نہیں جانتے تھے۔ یعنی علم دے کے خدا نے نہیں بھیجا، پر علم کے اسباب دے کر بھیجا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اللہ نے کان دے کر بھیجا، آنکھ دے کر بھیجا، دل دے کر بھیجا، کہ یہ اسباب علم ہے۔ تو ان اسباب علم میں سب سے بڑا سبب علم جو ہے نا وہ کان ہے۔ سب سے زیادہ چیز آدمی جو معلوم کرتا ہے وہ سن کر کرتا ہے۔ سب سے زیادہ علم جو حاصل ہوتا ہے وہ سن کر ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پر پھر آنکھ ہے کہ کئی چیزوں کا علم دیکھ کے ہوتا ہے۔ کان کا علم ہر طرف سے ہوتا ہے، پیچھے سے کوئی بولے گا تو سنیں گے، ادھر سے کوئی بولے گا تو سنیں گے، سامنے سے بولے گا تو سنیں گے، یعنی چاروں طرف سے آواز کان میں پڑتی ہے۔ اس لیے اس سے علم حاصل سب سے زیادہ ہوتا ہے، ہر طرف سے ہر قسم
کر حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ عقل کے ذریعے سے ہے، لیکن عقل دل کے بغیر کام نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تو تعقل کا مرکز بھی دل ہی کو کہتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ عقل کی بھی ساتھ ضرورت ہے، مرکز دل ہے پر عقل، امام صاحب کہتے ہیں مرکز عقل ہے پر دل ساتھ، تو بات وہی ہے کہ دل اور دماغ جب دونوں جڑتے ہیں نا تو پھر یہ سوچ و بچار ہوتی ہے، اگر ان میں سے ایک فیل ہو جائے، ایک کی توجہ نہ تو دوسرا کام نہیں کرے، یعنی کسی کی عقل نہیں ہے تو خالی دل سے، اور کسی کا دل ہے، یعنی کسی کی عقل ہے اور دل ہی نہیں ہے، تو دل اور دماغ جب دونوں مل جاتے ہیں تو پھر اس میں تعقل کی جو قوت ہے سوچ و بچار کی وہ پیدا ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ تیسرا ذریعہ علم ہے سوچ و بچار، تو گویا یہ تین اعضاء رئیس الاعضاء ہیں، ان میں سب سے مرکزی حیثیت تو بہرحال دل ہی کو حاصل ہے، کہ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے، کہ ظاہری زندگی کا دار و مدار بھی دل پر ہے، روحانی زندگی کا دار و مدار بھی دل پر ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کو سکون حاصل ہوتا ہے خدا کی یاد سے، اور دل کو سکون ہو تو سارا سسٹم سکون میں ہوتا ہے، دل پریشان ہو تو سارا سسٹم پریشان ہو، تو اس لیے یہ تو ہوا رئیس الاعضاء اور تمام جسم کے اعضاء کا سردار اور سربراہ اور پریزیڈنٹ اور صدر، اور پھر تعلیم کے لیے کان اور آنکھ کو بڑے رئیس الاعضاء ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں بتاؤ یہ تو میں نے دیے ہیں، یہ نعمتیں تو میں نے دی ہیں، لیکن قلیلا ما تشکرون، تم لوگ بہت کم شکر بجا لاتے ہو، اتنی گراں قدر نعمتیں، اور جب شکریہ کی بات ہو تو بہت کم شکر، اور کوئی تمہیں تھوڑی سی چیز بھی دنیا کی دے دے، نفع کی دے دے تو گاتے رہتے ہو اس کی تعریفیں، اس میں قلابے ملاتے رہتے ہو، یہ کیا فلانا نے، یہ کیا فلانا نے، یہ، حالانکہ وہ بالکل معمولی نوعیت کی چیز ہوتی ہے، لیکن یہاں ایسی چیزیں کہ جو دنیا کی مارکیٹ میں مل ہی نہیں سکتی، کوئی کارخانہ بنا ہی نہیں سکتا، اور ایک نعمت کی کوئی قیمت لگا بھی نہیں سکتے جو اللہ نے دی ہے، مصنوعی آنکھیں تو آپ کو مل جائیں گی، لیکن جو اللہ نے دی ہے ایسی چیزیں، اور تمہیں بالکل فری میں دے دی، اور شکر کی بات ہے تو تم نام ہی نہیں لیتے، کبھی کبھار کوئی کہتا الحمدللہ، وہ بھی کوئی مومن، اور یہ مومن نہیں ہے تو وہ نام ہی نہیں لیتے، تو بہرحال شکر کیا ہے جس کا اللہ شکوہ کرتے ہیں کہ تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو، یعنی یوں بھی قلیل من عبادی الشکور، شکر گزار بندے ویسے بھی ناشکروں کی نسبت سے زیادہ نہیں ہے، کم ہے، لیکن جو ہیں وہ بھی کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب شکر کیا ہے، تو میں نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ شکر تین چیزوں سے ہوتا ہے، زبان سے، کلمات شکر، کلمات شکر میں الحمدللہ، کسی نعمت کا کہنا الحمدللہ، بس آپ نے شکر ادا کر دیا، الحمدللہ، کلمہ بڑا مختصر ہے اور اس کے پڑھنے سے شکر ادا ہو گیا، تو ایک ایک کلمات شکر، اور دوسرا ہے دل سے نعمت دینے والے کی دل میں عظمت اور قدر اور منزلت، یہ قلبی شکر ہے کہ دل میں نعمت دینے والے کی عظمت کا خیال ہو، بڑائی کا خیال ہو، اس کے یہ جذبات ہوں دل میں، تو یہ دل کا، اگر جس دل میں یہ جذبہ ہوگا یہ دل کا شکر ہے، اور تیسرا ہے جسم اور اعضاء کا شکر، اعملوا آل داؤد شکرا، اللہ نے فرمایا اے داؤد کے گھرانے
سے رکنا، یہ بھی اس کا شکر ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ نعمت دی تھی کسی کام کے لیے، آپ نے استعمال کسی اور کام میں شروع کر دی جہاں روکا تھا، تو یہ سب سے بڑی ناشکری ہے۔ کام دیے تھے اللہ کی باتیں سننے کے لیے، قرآن حدیث سننے کے لیے، نصیحت کی باتیں، اچھی باتیں سننے کے لیے، اور کوئی بیٹھ گیا گانے سننے کے لیے، جھوٹ سننے کے لیے، فضولیات سننے کے لیے، تو یہ کان کی نعمت کی ناشکری ہوگی کہ دیا اس کام کے لیے کرنا کچھ ہو۔ آنکھ دی تھی ماں باپ کی زیارت کرنے کے لیے کہ حج عمرے کا ثواب ملتا ہے، ایک زیارت کا، ماں باپ کو ایک دفعہ محبت کی نظر دیکھنا، ایک حج کا ثواب۔ بیت اللہ دیکھنے کے لیے، مساجد دیکھنے کے لیے، قرآن دیکھنے کے لیے، دوست احباب دیکھنے کے لیے، اعزاء اقارب دیکھنے کے لیے، اور قدرت کے مناظر درائر دیکھنے کے لیے، اور دیکھنے لگا غیر محرموں کو، سننے لگا ان کی باتیں، دیکھنے لگا ناجائز چیزوں کو، تو یہ آنکھ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ غلط سننا کان کے نعمت کی ناقدری ہے۔ اور دل اللہ کی توحید سوچنے کے لیے، اس کی عظمت کے تصورات کے لیے تھا، اور اس میں سوچے بچار اور کاموں کی شروع کر دی، تو یہ دل کی ناقدری ہے۔ تو مطلب ہے کہ نعمت جس کام کے لیے دی گئی ہے اسی میں صرف کرنا یہ شکر ہے، اس سے ہٹا کر ممنوع چیز میں اس کا استعمال کرنا یہ ناشکری ہے۔ اب ہم بھی الٹے ہیں، ساری زندگی آنکھوں سے غلط کام کرتے رہتے ہیں، غلط جگہ استعمال ہوتی رہتی ہے جی، لیکن مرنے سے پہلے کہتے ہیں اچھا میں مر گیا تو میری آنکھیں فلاں نابینے کو لگا دیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی کارنامہ انجام دے دیا۔ ساری زندگی آنکھ سے غلط چیزیں دیکھتا رہا، اور مرنے سے پہلے وصیت کی کہ یہ کسی نابینے کو لگا دینا، اور بڑا خوش ہو رہا میں نے بڑا تیر مار دیا، بڑا کارنامہ انجام دے دیا۔ بھئی آنکھ تو اللہ کا دیا، تجھے کیا اختیار ہے کہ تو کسی کو دے رہا؟ اپنی کوئی چیز دے، اپنی کوئی چیز دے تو بات ہے، اللہ کی امانت کو کہتا کہ فلانے کو لگا دے، تو وصیت بھی ایسی کی جو جائز ہے، تو اس وصیت کا کیا فائدہ؟ جو نعمت کی زندگی بھر ناقدری کرتا رہا، اور آخر میں بھی وصیت بھی ایسی کر دیا بادشاہ، تو اسی طریقے سے باقی چیزیں اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں غور کرو کہ یہ گراں قدر نعمتیں میری بخشی ہوئی ہیں۔ اب ذرا مارکیٹ میں پتہ کرو، میری بیوی آنکھ کسی مارکیٹ میں مل سکتی ہے؟ پہلے تو ملے گی تو پھر آپ اس کی ذرا قیمت کا اندازہ لگائیں، کتنی ہوگی؟ اس کی تو کوئی قیمت نہیں۔ ساری دنیا خرچ کر کے اللہ کی دی ہوئی آنکھ نہیں خریدی جا سکتی، جو اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ کا دیا ہوا کار نہیں خریدا جا سکتا، اللہ کا دیا ہوا دل نہیں خریدا جا سکتا، ساری دنیا بھی آپ خرچ کر لے تو نہیں، اور وہ چیز اللہ کو فری میں مفت میں، اور آپ اس کی قدر نہیں کر رہے۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور دیکھو اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا۔ ایک ماں باپ سے پیدائش شروع ہوئی، ایک مختصر جگہ میں ایک گھر سے بات سٹارٹ ہوئی، چلتے چلتے آج ساری دنیا تم سے بھری ہوئی ہے۔ ذرا پھیلا دیا جی، کروڑوں اربوں کی تعداد میں پوری دنیا میں تمہیں پھیلا دیا ایک ماں باپ سے۔ اور یہ نہ سمجھو کہ اب ہم دور دراز آ گئے ہیں تو اس کی گرفت سے، اس کے سامنے حاضری سے بچ گئے ہیں، یہ پیدا تو فلاں جگہ ہوئے تھے اب آ گئے امریکہ میں، بہت دور آ گئے نہیں۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جس نے تمہیں پھیلایا ہے، پیدا کہیں کیا، پہنچایا کہیں،
اسی کے سامنے تم کو قیامت کے دن اکٹھا کیا جائے گا. جو پھیلا سکتا ہے وہ سکیڑ بھی سکتا ہے. جو پھیلا سکتا ہے